السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ دونوں بچے سہمی سہمی نظروں سے ماں کو تک رہے تھے، اس ماں کو جسے ان کے باپ نے بے دردی سے مارا تھا۔ وہ ماں کے پاس جا کر ماں کے آنسوؤں کو صاف کرنا چاہتے تھے، یہ کہنے کی خواہش رکھتے تھے کہ ماما اب بس چپ ہو جا، مگر باپ کے ڈر سے اس کی ڈر میں ڈوبی آواز سن کر وہ صرف ایک ہی کام کر سکتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور وہ کام تھر تھر کانپنا تھا، لرزنا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اور ان کی ماں جو باپ کے عتاب کا نشانہ بنی اب بھی اس کے سوالوں کی زد میں تھی۔ آخر کیا برائی ہے میرے بھائی میں؟ باپ کی دلخریش آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ جان سے مار دوں گا تمہیں، جو آندھا تمہارے منہ سے انکار کا لفظ بھی نکلا۔ 7 سالہ حمزہ اور 9 سالہ ریکا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور خوف سے ایک بار پھر کانپنے لگے تھے۔ جان سے مار دینے کا لفظ ہی اس قدر خوفناک تھا کہ وہ واقعی میں تصور کرنے لگے تھے کہ بابا کہیں ماں کو مار ہی نہ دیں۔ مر جانے کے بعد تو کوئی بھی واپس نہیں آتا ہے نا؟ 7 سالہ حمزہ 9 سالہ ریکا سے پوچھ رہا تھا۔ نانی بھی مر گئی ہیں، وہ اس بار پھر بول رہا تھا، جبکہ ریکا دل ہی دل میں ماں کی خیریت کی طلبگار تھی۔ بابا نے ماما کو مارا، اس کا ننھا منھا ذہن حد سے زیادہ اپسٹ تھا۔ میں اپنی بہن، اپنی بیٹی کو کس طرح ایک ایسے شخص کے ہاتھوں بیاہ دوں جو نہ صرف کام چور، کاہل اور سائیکو مریض ہے؟ سارا انصاری کہتا ہے کیا برائی ہے اس کے بھائی میں؟ واقعی میں کیا برائی ہے اس کے بھائی میں؟ بس ذرا سا کام چور ہی تو ہے، 30 سال کا ہو چکا ہے، 10 سال سے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں، میں نے بھی اس ذریعہ معاش کے بارے میں فکر مند ہوتے نہیں دیکھا، کبھی اسے کام پر جاتے نوکری کرتے نہیں دیکھا۔ اس پر سے ستم یہ کہ ذہنی مریض بھی ہے، میرٹھ کے ایک اچھے ہسپتال سے زیر علاج ہے، مسلسل 3 سالوں سے دوائیاں کھا رہا ہے۔ 3 سال پہلے گھر والوں کا احساس ہوا تھا جب وہ حد سے زیادہ بگڑ چکا تھا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ خیر اب وہ ٹھیک تھا، مگر پھر بھی کبھی کام ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سارا دن گھر میں پڑا سوتا رہتا یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ کر فلموں سے دل بہلاتا، گانوں سے لطف اندوز ہوتا۔ آس پڑوس کی عورتیں جب آتی مشوروں سے نواز کر جاتی کہ وسیم کی شادی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کسی کی لڑکی بیٹی اتنی بھاری، اتنی فضول نہیں ہوتی۔ اور سالم صاحب جن پر بھائی کی محبت کا بھوت کی معنی سوار تھا، جو اب بھائی کا گھر بسانے کی خواہش رکھتے تھے اور جن کی نظر کرم میری بہن پر تھی۔ میں اس بہن جسے میں نے ماں بن کر پالا ہے، ماں بن کر میں نے جس کی پرورش کی تھی، ایسی بہن کو میں اندھے کنویں میں کس طرح جھونک دوں؟ ان دنوں میں حد سے زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ سارا مجھے حد سے زیادہ پریشان کرنے لگے ہیں، حد سے زیادہ ٹارچ کرنے لگے ہیں، میری کمزوریوں کا خوب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر میں اس بار اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی، میں اس بار ہرگز کمزور نہیں پڑنا چاہتی، کیونکہ اس بار معاملہ میری بہن کا ہے، میرا نہیں۔ اس گھر کے لوگوں نے مجھ سے بے شک فائدہ اٹھایا ہو، مگر میں اپنی بہن کو اس گھر سے وابستہ ہرگز نہیں کروں گی۔ عورت اگر کمزور ہے تو عورت بہت دلیر بھی ہے۔ خالہ میں کیا کروں؟ سارا مجھے اب مارنے بھی لگے ہیں۔ خالہ کے سامنے دل کی باتیں کرتی سارا رونے لگی تھی۔ حمزہ اور ریکا وہ بھی سہمے رہتے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سالم بھائی کی محبت میں اندھا ہو رہا ہے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں۔ بھلا بتاؤ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ ڈر خوف بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل پکڑ ضرور ہوگی۔ ماں نے بھی نہیں سمجھایا سارم کو؟ آپ سمجھانے کی بات کرتی ہیں خالہ، انہیں بہکایا بھی تو ساسو ماں نے ہی ہے۔ اگر ہمارے سروں پر باپ بھائی کا سایہ نہیں تو کیا میری شادی بھی تو ہوئی تھی نا خالہ؟ پھر ہینا کی بھی ہو جائے گی، مگر ساسو ماں کہتی ہے کہ وہ ہمارا خیال کر رہی ہیں۔ کیا؟ خالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے خیال کرنا کہتے ہیں؟ کون دے گا انہیں اپنی لڑکی؟ اپنی ساسو ماں سے کہو کہ ہمیں آپ کے خیال کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالہ امی کو یکدم ہی غصہ آیا تھا۔ آج وہ بہت دنوں بعد، تقریباً 7 ماہ بعد خالہ امی سے ملنے آئی تھی۔ خالہ امی ان کی دوسری ماں تھی، ایک ماں مری تھی تو دوسری ماں رب نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ ماں جب مری تھی وہ تقریباً 13 سال کی تھی اور ہینا صرف کچھ ماہ کی۔ ہینا کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ سارا جو 13 سال تک اپنے اکلوتے پن کا رونا روتی تھی، بہن بھائی کے نہ ہونے پر وہ بہت چپ رہتی تھی۔ وہ بہت کم گو اور سیدھی سادی سی بچی تھی، سب اس سے بہت پیار کرتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے اندر اعتماد کی بہت زیادہ کمی تھی۔ وہ اپنی سانولی رنگت پر ہمیشہ قدرت سے شاکی رہتی تھی، اسے بہت بچپن میں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کالی ہے،
وہ دوسرے بچوں کی طرح بہت خوبصورت نہیں ہے۔ وہ خوبصورت بچوں کو دیکھ کر خود بخود سائڈ پر ہو جایا کرتی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی، وہ تو بس خدا سے رو رو کر ایک بہن کی تمنا کرتی تھی۔ اپنے ہوش میں آنے کے بعد سے لے کر 13 سال تک اس نے بس ایک ہی دعا اللہ پاک سے کی تھی کہ وہ اسے ایک بہن دے دے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے، باتیں کر سکے، اس کا بھی کوئی دوست ہو۔ جس دن ہنا نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا وہ بہت خوش تھی، اتنی زیادہ خوش کہ وہ خود حیران تھی۔ ماما پاپا بھی اس کی خوشی میں ساتھ شامل تھے۔ وہ ہنا کی دیوانی تھی، دیوانوں کی طرح ہنا کو چاہتی، اس سے پیار کرتی، گھنٹوں اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہتی، اس کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ ماما کے پاس وہ صرف اس وقت ہوتی جب ماما اسے فیڈ کروائیں۔ ہنا کے آنے کے بعد اس کا اسکول میں بالکل بھی دل نہ لگتا، وہ جلد سے جلد گھر بھاگنے کی کوشش کرتی۔ ہنا اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، وہ اس سے خوب دل لگا کر تیار کرتی، ننھے ننھے کپڑے پہناتی اور خوش ہوتی۔ 6 ماہ یوں پلک جھپکتے میں گزرے کہ احساس تک نہ ہوا ہنا 6 ماہ کی ہو گئی تھی۔ اس دن ماما نے واشنگ مشین لگائی تھی، کپڑے بھی اس قدر جمع ہو گئے تھے کہ حد نہیں۔ ماما کپڑے دھو رہی تھی کہ جبکہ وہ اندر کمرے میں ہنا کے ساتھ تھی۔ ماما نے خود اس سے کہا تھا کہ وہ جلدی جلدی کپڑے دھو لیں گی، وہ جب تک ہنا کو سنبھال لیں۔ پھر نہ جانے ماما کو کس طرح کرنے لگا وہ نہیں جانتی۔ جب بہت دیر تک ماما کی کوئی آواز نہیں آئی تھی تو وہ بیڈ روم سے باہر نکلی اور پھر اس نے دیکھا تھا ماما گری ہوئی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی، ماما کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ماما اٹھ کر نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس نے پڑوس سے آنٹی کو بلایا تھا اور پھر آنٹی نے اپنے شوہر کو۔ ماما مر گئی ہیں، انکل نے آنٹی سے کہا تھا، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ حیرت سے ماما کو تک رہی تھی، ماما کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے جبکہ ان کی آنکھوں میں اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں ہنا کا پہلے سے کچھ اور زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ خالہ امی جنہیں ان کے شوہر نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ساس نندے انہیں طعنہ دیتی تھی کہ وہ بانجھ ہیں۔ شادی کے 8 سال گزرنے کے باوجود ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پاپا نے خالہ امی سے عقد کر لیا تھا، خالہ امی اب ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں خوش تھی، بہت خوش۔ ہنا آج بھی میری سرپرستی میں تھی، میں خود اسے اپنے پاس سلاتی، اس کے سارے کام کرتی۔ خالہ امی ان دنوں امید سے تھی، خالہ امی کو میں نے کبھی بھی اس قدر خوش نہیں دیکھا تھا۔ خالہ امی بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں کی چمک مجھے آج بھی یاد ہے، میں آج بھی نہیں بھولی، میں بھول بھی کیسے سکتی ہوں۔ خالہ امی میں شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ 18 سالہ ہنا خالہ امی کی باہوں میں باہیں ڈالے جا رہی تھی۔ سارم بھائی بہت برے ہیں، میں انہیں کتنا اچھا سمجھتی تھی اور وہ میری شادی اپنے پاگل بھائی سے کرنا چاہتے ہیں، بہت بری بات ہے ہنا، مجھے اس قسم کی باتیں پسند نہیں، اور جو باتیں سارم بھائی کر رہے ہیں وہ آپ کو پسند ہے۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ مجھے صرف تمہارے اس سے پاگل کہنے پر اعتراض ہے۔ پاگل وہ خود سے تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہوں گی مگر ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں پاگل۔ خالہ امی کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر سارم بھائی آپ ہی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، وہ تو پاگل نہیں ہے نا؟ ہے، بس بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے، خالہ امی نے چاول چنتے ہوئے کہا۔ آج ہمارے سروں پر باپ یا بھائی ہوتا، چھوٹا ہی صحیح، پھر بھی دیکھتی سارم بھائی کس طرح ضد کرتے، کس طرح آپ ہی کو تنگ کرتے، آخر کس کے بل بوتے پر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ گویا تھی لوگ بالکل ہی بے آسرا تصور کر لیتے ہیں، جو جی چاہے کہہ دیا، جو جی چاہا کروا لیا، مگر ہم کوئی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ زبردستی ہے کیا؟ وہ ساری باتوں سے باخبر تھی، سو جھنجھلا رہی تھی۔ اس کا کس قدر حمزہ اور اریکہ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ پہلے وہ ہر تیسرے دن حمزہ اور اریکہ کے پاس چلی جاتی تھی، آپی سے ملنے چلی جاتی تھی، مگر اب اسے 8 ماہ ہو گئے تھے آپی کے گھر گئے ہوئے۔ آپی بہت کم آنے لگی تھی، سارم بھائی کے یکدم ان پر سختی کر دی تھی۔ دنیا اتنی بڑی ہے اور اس اتنی بڑی دنیا میں ہی ایک واحد لڑکی تو نہیں کہ سارم بھائی اور ان کے گھر والوں کی نظر کرم مجھ پر ٹھہری۔ کس قدر حمزہ اور اریکہ یاد آ رہے ہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں اداسی تھی، اور یہ اداسی حمزہ اور اریکہ کے لیے تھی جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ سارم اس وقت ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ان کا موڈ بدلا۔ آج بہت دنوں بعد وہ سارا کی طرف متوجہ ہوئے تھے، شاید فلم کا اثر تھا جو وہ بھی رومانس کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کے بالوں کو کلپ سے آزاد کیا اور پھر
مانا کہ ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے نظر انداز کرو۔ نظر انداز میں نہیں، آپ مجھے کرتے ہیں اور خود اپنے میں اتنی ہمت پیدا نہیں کرتی۔ البتہ مردوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ جانے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ، بہت زیادہ نہیں بولنے لگے؟ واقعی میں ایسا ہے؟ باتوں کو اس نے مزاح کا رنگ دیا۔ پھر تم نے اپنی خالہ امی سے بات کی؟ اس وقت وہ اس کی بات کی توقع نہیں کرتی تھی، مگر سارم نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ ہم اس وقت اپنی کوئی اور بات نہیں کر سکتے سارم؟ آج آپ پورے 7 دن بعد گھر لوٹے ہیں، اور ان 7 دنوں میں میرا شبہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ وہ اقرار محبت کر رہی تھی، جبکہ سارم میں اس قدر کام میں الجھ رہا تھا کہ تمہاری یاد تک نہ آئی۔ کس قدر عام سا لہجہ تھا، مگر کس قدر صفاقی لیے ہوئے کہ وہ سارم کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مرد صدیوں کی محبت کو لمحوں میں بلانے کا فن جانتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں جو فی زمانہ صرف اپنے مرد کی مرکز نگاہ ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہیں شوہر کی خالص اور سچی محبت حاصل ہے۔ ماما نے بھی کار، بنگلے اور ربوں پیسوں کی خواہش نہیں کی۔ میں نے ساری عمر ماما کو پاپا کے لیے، ان کے پیار کے لیے ترستا دیکھا۔ ماما کئی دن پاپا کی منتظر رہتی اور پاپا گھر تک آنا بھول جاتے۔ سمرا کی آنکھیں رو رہی تھی اور رو کر سرخ ہو رہی تھی۔ 26 سال کم تو نہیں ہوتے؟ پھر پاپا نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں اس عمر میں ماما کو رسوا کر گئے؟ کیوں یہ نہیں سوچا کہ جس عورت کو وہ سولی چڑھا رہے ہیں وہ عورت ان سے محبت کرتی ہے، سچی محبت؟ روتے روتے سمرا کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ پاپا نے کس قدر آسانی سے ماما کو طلاق دے دی۔ پاپا نے جب دوسری شادی کی تھی اس وقت بھی ماما نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس بار بے شک پاپا تیسری شادی کر لیتے مگر ماما کو طلاق تو نہ دیتے۔ پاپا نے نہ صرف ماما کے ساتھ ایسا کیا بلکہ وہ عورت جو پاپا کی دوسری بیوی تھی اس سے بھی خود سے الگ کر دیا۔ ہینا سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے، جو اب مکمل ہچکیوں سے رو رہی تھی، روتے روتے جس کی سانس بند گئی تھی۔ مجھ سے تمہارے آنسو نہیں برداشت ہو رہے، مجھ سے تمہارا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی جتنی اس وقت تم محسوس کر رہی ہو۔ ہینا اس سے کہنا چاہتی تھی، اس کے آنسو پوچھ دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے سمرا اپنے دل میں یہ دکھ کب سے پا رہی تھی، کب سے سہ رہی تھی۔ اسے تو آج خبر ہوئی تھی۔ ہینا اور سمرا کا 2 سالہ ساتھ تھا، وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ ان دنوں ماما کی بہت بری حالت ہے، وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ انہیں دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ محبت کیا چیز ہے، کیا شے ہے۔ کیوں عورتیں اس قدر اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں جن کی محبت بھی آستین کا سانپ ہوتی ہیں۔ مرد کی محبت کب ڈس لے، کب زندگی چھیننے پہ مجبور کر دے، عورت کچھ نہیں جانتی۔ کہتے کہتے وہ رکی تھی، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی تھی، میرا بس چل لینا تو میں عورتوں پر پابندی لگا دوں، لڑکیوں پر پابندی لگا دوں کہ زندگی میں سب کچھ کریں بس ایک محبت کے سوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک جذباتی ہو چکی تھی۔ ماں کو روک لگانے والا کون ہے؟ ایک مرد، اور اس مرد کی جھوٹی محبت۔ وہ پھر سے بول رہی تھی، پھر سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ ہینا وہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ اس وقت وہ ایسا کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتی تھی کہ اگر وہ دیتی بھی تو سمرا جذباتی پن میں کب اس کی باتوں کو اہمیت دیتی۔ سو خاموشی کے ساتھ وہ اس کی کلاس نہ لینے پر خود بھی کلاس بنک کرنے پر مجبور تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سن کر لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ اندر کمرے میں آپی ساسو ماں کے ساتھ انتہائی حالت میں مجبوری میں اس کا رشتہ مانگنے پر مجبور ہو کر چلی آئی تھی۔ سارم بھائی اور ان کے گھر والوں نے انتہائی گھٹیا پن کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اصلیت دکھائی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی سارا خود کہیں ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ خالہ امی کے ساتھ وہ بھی ایک دن گن کر گزار رہی تھی۔ بھائی کے لیے دعا کرو، اس بار پاپا نے خاص طور پر اسے بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس وقت ہینا کو گود میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہینا نے اس کے کپڑے گیلے کر دیے تھے۔ وہ اب 14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی ممتا اتنی جلدی بیدار ہو گئی تھی کہ وہ خود حیران تھی۔ ہینا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کے سوتے میں سونا، اس کے جاگ جانے پر جاگنا، اس کے رونے پر خود میں رونے لگنا، اس کی خوشی میں خوش ہونا، اتنی قربانیاں ماں کے علاوہ اور کون دیتا ہے؟ خالہ امی پر پہلی بار ماں بننے کا نشہ سرور بن کر ان کے چہرے پر عیاں ہوتا۔ پاپا بھی ان کا خیال رکھتے۔ انہی دنوں خالہ امی نے ایک کمزور بچی کو جنم دیا۔ پاپا کا چہرہ یکدم بجھ گیا تھا، وہ شاید بیٹے کی آمد کے منتظر تھے۔ پاپا ایک بار پھر اپنی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو چکے تھے۔ بزنس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے چکر میں وہ رات گئے گھر لوٹتے۔ ایسے میں خالہ امی ان کا خیال رکھتی،
نعمہ ابھی صرف 2 ماہ کی تھی کہ اچانک اسے پولیو ہو گیا۔ اتنی سی بچی پولیو کا شکار ہو کر کچھ اور بھی مرجھا گئی۔ خالہ امی اس کے لیے روتی تھی، سارا سارا دن اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، رو رو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سال بھر کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی خالہ امی کے ساتھ ساتھ اس صدمے کو بھی نہیں بھولی تھی کہ اچانک پاپا نامعلوم گولی کا شکار ہو کر خلقے کیکی سے جا ملے۔ پاپا کا سارا بزنس ان کے دوست یاروں نے مل کر ڈبو دیا۔ پاپا کے بعد کچھ ہاتھ نہ آیا سوائے اس گھر کے جس میں ہم رہ رہے تھے۔ ایسے میں خالہ امی نے کمر کسی، اب ہمارا گزارا خالہ امی کی سلائی پر ہونے لگا۔ مصیبت کے وقت سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کہاں عزیز رشتہ داروں کی بات جو کبھی سال میں ایک بار آ کر ہماری خیریت رافت کر جاتے، جاتے جاتے چند روپے ہاتھ پر رکھنا نہ بھولتے، جنہیں سہولت سے خالہ امی لوٹا دیتی۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، بس موقع نکال کر ملنے آ جایا کریں اور دعا میں یاد رکھا کریں۔ خالہ امی اس قدر غیرت مند تھی کہ حد نہیں، اور جس قدر غیرت مند ہوتا ہے وہ اتنا ہی پاک ہوتا ہے۔ میں ابھی صرف 18 سال کی تھی کہ خالہ جی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میرے رشتے کے لیے بہت سے لوگ آتے اور خالی گھر دیکھ کر چلے جاتے۔ تقریباً 2 سال میں نے لوگوں کا سامنا کیا، اور پھر ایک دن سارم کی امی اور بہنوں نے مجھے اپنے سارم کے لیے پسند کر لیا۔ کمیٹی ڈال کر، ہمیں کھلا کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں پہنا کر، اور خود خالہ امی بہت کم نئے کپڑے بناتی تھی، مگر ہمارے لیے بنانے میں نہیں بولتی تھی۔ خالہ امی نے میری شادی اپنے حساب سے بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ سارم گورنمنٹ ملازم تھے، خالہ امی نے صرف لڑکی کی ملازمت دیکھی تھی اور بس۔ میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، میں ہنا کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر خالہ امی نے سمجھایا تھا۔ میں ہنا کو دیکھ دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ اسے چھوڑ کر جانے کا احساس ہی جان لیوا تھا، مگر پھر میری شادی ہو گئی۔ ہنا اس وقت 8 سال کی تھی، اور اب پھر کیا سوچا ہے آپ نے بہن؟ ساسو ماں کی آواز اسے دور کہیں سے آتی محسوس ہوئی۔ ایک بار پہلے بھی ہم آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے گئے تھے جب کوئی سے پوچھ نہیں رہا تھا۔ آج ایک بار پھر آپ کے در پر حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ خالہ امی خاموش نظروں سے اس عورت کو تک رہی تھی۔ عورت واقعی میں عورت کی دشمن ہوتی ہے، صحیح کہا ہے کسی نے۔ سامنے بیٹھی عورت کو اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک عورت بن کر سوچتی، فیصلہ کرتی، تو آج ان کے دہلیز پر نہ بیٹھی ہوتی، مگر اس عورت نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس عورت نے انتہائی سنگ دلانہ فیصلہ کیا تھا۔ کیا سامنے بیٹھی عورت اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دیتی جسے دورے پڑتے ہوں، جو مہینے میں 15 دن بیمار رہتا ہو، جو بیٹھے بیٹھے اٹھ کر ٹہلنے لگتا ہو؟ کیا سامنے بیٹھی عورت اپنے بیٹے کی حرکتوں سے نہ واقف تو نہیں تھی؟ وہ تو ماں تھی، اور ماں بیٹے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، جان سکتی ہے۔ پھر وہ ایسا فیصلہ کیوں کر رہی تھی؟ کیوں ایک جیتی جاتی لڑکی کو اپنے بیٹے سے وابستہ کر کے اسے مار دینا چاہتی تھی؟ کیوں کسی کی بہشتی کھیتی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی تھی؟ یہاں سے اگر انکار بھی ہو بھی گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ کسی اور کا در نہ کھٹکھٹائے؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ ساسو ماں کی آواز پر سارا کے ساتھ ساتھ خالہ امی بھی ہوش میں آئیں۔ وسیم بے شک کچھ نہ کرتا ہو، مگر آپ کی بیٹی بیٹھ کر کھائے گی۔ 3 ٹائم کھانے کا نام تو زندگی نہیں۔ کھانا تو جانور چرند پرند بھی کھا لیتے ہیں، مگر انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کی بھلائی چاہتی ہوں۔ میں نے آج تک کسی کے بارے میں برا نہیں چاہا۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ پلیز کسی کی بیٹی کو بیاہنے سے پہلے صرف ایک بار رات کی تاریکی میں دل پر ہاتھ رکھ کر ضرور سوچیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ آپ مجھے سمجھائیں گی اب؟ کس قدر طنز بھرا تھا ساسو ماں کے لہجے میں۔ میری کیا مجال، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک بار، صرف ایک بار اپنی بیٹی کو نظروں میں لائیں، اگر آپ کا دل مطمئن۔ خالہ امی کی باتیں مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساسو ماں بول پڑیں۔ ہم اتنے گرے پڑے نہیں کہ اپنی بیٹی کو پاگل سے بیاہ دیں۔ وہ تو تم لوگوں کا خیال کر کے میں چلی آئی تھی۔ یہاں اچھے اچھے گھرانوں کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، پھر تم لوگوں کو کون پوچھے؟ ساسو ماں کی اصلیت ساسو ماں کے ایک ایک لفظ سے عیاں تھی۔ بیٹیاں اچھی اور اعلیٰ گھرانوں کی ہوں یا ایک متوسط طبقے کی، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، جن کے نصیب کا فیصلہ ہم نہیں، اوپر والا کرتا ہے۔ رشتے ہم نہیں، وہ بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹی امیر کے گھر میں بھیج رہا ہے یا غریب کے گھر میں۔ اگر اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بیٹھی ہیں تب بھی، اور اگر غریب گھرانوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں تب بھی، رب کی رضا سے۔ اور جب اس کی رضا ہوگی تو کوئی نہیں روک پائے گا کہ صحرے کے پھول کھلنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔
شاید اس بات سے آپ بھی واقف ہوں، خالہ امی کی باتیں سر جھکائے سن رہی تھی، جبکہ ساسو ماں کو تو یکدم سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ یہاں لیکچر سننے نہیں، بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، بیٹے کی ماں بن کر، اور بیٹے کی ماں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جھکتا نہیں۔ پھر وہ کس طرح خالہ امی کی باتوں کا اثر قبول کرتی؟ ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ہدایت ہر کسی کا نصیب نہیں۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے وضو بنا رہا تھا، ابھی جائے نماز بچھا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ امی کو سامنے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ امی، آپ اتنی رات کو؟ نماز پڑھ لے پہلے، پھر باتیں ہوں گی۔ امی نے مسکرا کر سب خیر ہے کا سائن بورڈ دکھایا۔ اب بتائیں کیا بات ہے؟ جائے نماز طے کرنے کے بعد اب وہ سر سے ٹوپی اتار رہا تھا۔ یہاں بیٹھو، امی نے بالکل اپنے پاس سے جگہ دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ کیا؟ وہ 28 سالہ مرد بے اختیار چیخا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ بے یقین نظروں سے وہ اس وقت ماں کو تک رہا تھا۔ کل میرا نکاح ہے اور آپ مجھے اس وقت رات کے 3 بجے بتا رہی ہیں؟ اس کا لہجہ تو سچ مچ صدمے سے چور تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو انتہائی برا۔ ماں کے سامنے وہ کس طرح اپنے غصے کا اظہار کرے؟ نوید عثمانی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں نوید، میں حقیقت تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میں ولید سے بات کرتی ہوں۔ ماں ہونا آس لگا بیٹھی تھی کہ میرے بیٹے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ ماں کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ اس طرح تو لڑکیوں کو بھی اب نہیں بتایا جاتا کہ کل تمہارا نکاح ہے، جس طرح آپ میری قسمت کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ بے شک آپ کے بیٹے شادی آپ کی منتخب کردہ لڑکی سے ہی کریں گے، مگر اس طرح اچانک؟ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ میں 21ویں صدی کا لڑکا ہوں امی۔ اب تو 21ویں صدی کی لڑکی بھی اتنی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ وہ سچ ماں کے اس فیصلے پر حد سے زیادہ ڈسہارٹ ہوا تھا۔ ماں کے فیصلے پہ اس طرح ڈسہارٹ نہیں ہوتے، مطمئن رہو تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ماں سمجھانے کے بعد، اسے آرام کرنے کے بعد کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا، مسلسل ٹہل ٹہل کر تھکتا رہا تھا، حتیٰ کہ سگریٹ کے دھوئیں سے کمرہ بھر گیا تھا۔ عموماً وہ رات کے وقت اسموکنگ نہیں کرتا تھا، اور آج رہ رہ کر اسے اس لڑکی پر غصہ آتا جسے ماں نے اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ اس وقت اگر سامنے ہوتی تو یقیناً اس کے ہاتھوں ضائع ہو جاتی۔ جس طرح رات بھر نوید عثمانی ڈسٹرب رہا تھا، اسی طرح ہنا بھی اپنے روم میں ڈسٹرب تھی۔ خالہ امی نے بالکل اچانک اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بس فکرمند نظروں سے خالہ امی کو دیکھتی رہی تھی۔ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے خالہ امی، میں اس طرح ٹھیک ہوں، آپ مجھے کہیں مت بھیجیں۔ سمرا نے اس قدر ہولناک نقشہ مردوں کے بارے میں کھینچا تھا کہ وہ سچ مچ شادی کے نام پر لرزنے لگی تھی۔ نوید عثمانی کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، وہ عام مردوں سے نہیں، وہ عام مردوں سے، عام لڑکوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج میں زندہ ہوں تو لوگ منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، کل مر گئی تو نہ جانے کیا ہو۔ میں کسی کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتی کہ لوگ تصور کریں ہم نے احسان کیا۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ نجمہ سے بھی میں نے ذکر کیا تھا، مجھے اچھے اور نیک صالح رشتے کی تلاش تھی۔ اس نے خود اپنے بیٹے کا نام لیا۔ نکاح کی خواہش بھی نجمہ کی طرف سے تھی، فی الحال صرف نکاح ہوگا، رخصتی 2 سال بعد۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس نے نکاح نامے پر سائن کیا تھا اور اب بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ اس اہم موقع پر، اس اہم دن پر سارا آپی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ماں جیسی آپی کو ان کے شوہر اور ساس نے قید کر کے گھر میں بٹھایا ہوا تھا۔ آپی کس قدر رو رہی ہوں گی، اسے احساس تھا۔ آپی، میں آپ کی منتظر ہوں۔ دوسری طرف آپی موبائل پر اس کی آواز سن کر اپنی بے بسی پر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے، میرے بیٹے کو زمانے کی تمام خوشیاں نصیب ہو، میرا بچہ کبھی بھی دکھی نہ ہو۔ آپی نہ آئی تو کیا ہوا، آپی کی تمام دعائیں صرف اور صرف ہنا کے لیے ہیں۔ انتہائی ضبط کے باوجود بھی وہ رونے سے خود کو باز نہ رکھ پائی تھی، جبکہ دوسری طرف ہنا، وہ آپی سے اور بھی باتیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ آپی کا موبائل بند ہو چکا تھا۔ سارم بھائی کی آواز بخوبی اسے سنائی دے چکی تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، اس جرم کی سزا چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہیں فارغ کر دوں، مگر کمرے کے اندر کی عورت اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر کانپنے لگی تھی، لرزنے لگی تھی۔ ایک بہن کو دوسری بہن سے جدا کر دیا گیا تھا، کبھی نہ ملنے کے لیے قسم دے دی گئی تھی، گودوں میں کھلا کر جسے بڑا کیا تھا، آج وہ اس کی خوشیوں میں بھی شریک نہ تھی۔ لوگ اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ ظالم ہوتے ہیں یا پھر ہم خود اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھایا کرتے ہیں؟ بہن یا شوہر، ان دونوں میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے انتخاب کیا تھا اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر۔
بچوں کے بے رحم باپ کا۔ نوید عثمانی کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا، وہ یکدم نروس ہو گئی تھی۔ نوید عثمانی کی مسلسل گھورتی نظریں، مجال ہے اس بندے نے ادھر ادھر دیکھا ہو جو مسلسل ایسے ہی گھورے جا رہا تھا جیسے آج پہلی بار کسی لڑکی کو دلہن دیکھ رہا ہو۔ حالانکہ وہ تو پارلر بھی نہیں گئی تھی، سمپل میک اپ تھا، بس ٹیکا اور نتھ پہن کر ہی اس قدر روپ چڑھا تھا کہ حد نہیں۔ کون سا اسے رخصت ہو کر جانا تھا، نہ مووی نہ تصویر، ریلیکس انداز میں ہر کام انجام دیا گیا تھا۔ حد ہوتی ہے نوید، اس طرح گھور گھور کر بیچاری کو مت ڈراؤ۔ کرن کی آواز نے نوید صاحب کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ نوید ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ الٹا کرن صاحبہ شرمندہ ہو کر 9-11 ہو گئی۔ امی، نکاح کا فیصلہ آپ کا تھا اور اب ایک فیصلہ میرا۔ رخصتی 2 سال بعد نہیں، آج ہی ہوگی اور ابھی ہوگی۔ وہ اس وقت بھی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی جبکہ وہ اپنی اڑان سے وارے نیارے کہہ رہا تھا، آنٹی سے بات کریں، اور پھر وہ یکدم سے پرے ہوئی تھی۔ نوید عثمانی نے صاف اس بات کو محسوس کیا۔ تم جتنی دور چلی جاؤ، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اس سرگوشی پر اس کے رہے سرے استان بھی خطا ہو گئے۔ خالہ امی کے قریب آتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ آپ نے کہا تھا صرف نکاح ہوگا، پھر بے شک اب سب کچھ دیر پہلے ہم بھی اپنی بات کی توقع رکھتے تھے، مگر خیر، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ آج نہیں تو 2 سال بعد جانا تو تمہیں ہے، پھر آج کیوں نہیں؟ آپ اکیلے کس طرح رہیں گی؟ آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ آپ نے صرف ہمارے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں کیوں نہیں؟ نوید عثمانی کو اس طرح رونے سے پریشانی ہو رہی تھی۔ تم لوگ ہو نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے، نوید، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ساتھ ساتھ وہ نوید عثمانی سے بھی مخاطب تھے۔ میری بیٹی کو روز مجھ سے ملانے لانا، اور ہاں، میری بیٹی کو تنگ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر زیر لب مسکراتا نوید عثمانی اس وقت اس سے بہت برا لگ رہا تھا۔ نوید عثمانی کا بیڈ روم انتہائی بے ترتیب ہو رہا تھا۔ جاتے وقت جو اس نے بیڈ روم کا حشر کیا تھا، اللہ توبہ! اس قدر گند تو شاید بچے بھی نہیں مچاتے جس قدر نوید عثمانی نے گند کیا تھا۔ دلہن صاحبہ کو وقتی طور پر ڈائننگ ہال میں بٹھایا گیا تھا۔ چند لڑکیوں اور لڑکوں نے مل کر بیڈ روم کو رہنے کے قابل بنایا تھا۔ بیڈ پر نئی چادر بچھائی گئی تھی۔ نوید ولی صاحب پھولوں کی دکان پر حاضری دینے گئے تھے۔ ولی صاحب نے لڑ جھگڑ کر پھول والے سے دکان کھلوائی تھی، جو بیچارہ بند کرنے جا رہا تھا اور دوبارہ دکان کھولنے پر ہرگز تیار نہ تھا۔ موتیا گلاب کے پھولوں سے بیڈ کو بھر دیا گیا تھا۔ اتنی افراتفری میں تو بس اتنی ہی تیاری ہو سکتی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ اس قدر ارجنٹ رخصتی اس سے پہلے ان کے گھرانوں میں کسی نے نہیں کروائی تھی، مگر نوید صاحب چکا دینے کے عادی تھے۔ خالہ امی سے بچھڑنے کا صدمہ، آپی کے نہ آنے اور آپی سے نہ ملنے کا غم، اس کی آنکھوں کے نیچے یکدم سے اندھیرا چھایا تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ نیچے تھے۔ سب ایک دم ہو کر اس کی جانب بڑھے تھے، مگر جب تک وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بعض اوقات خوشیاں بھی کس قدر دوری رہ جاتی ہیں۔ ارے دیکھو اسے کیا ہوا! چیخو پکار کی آواز پر نوید عثمانی جو دوسرے کمرے میں بیٹھا کزنز کے شوخ جملوں کی زد میں تھا، سب یکدم باہر کو آئے تھے۔ بیڈ روم سیٹ کرتی لڑکیاں تک بھی آواز چلی گئی تھی۔ سب حیران تھے، پریشان تھے، اور وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ کیسے گری؟ کیا ہوا اسے؟ نوید عثمانی کے لہجے میں اس قدر بےتابی تھی کہ حد نہیں۔ وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا جو دھیرے دھیرے چلنے کا پتہ دے رہی تھی۔ ہم دنوں اس کے پاس تھی، مگر یہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ حاضر ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں تھی، شاید کرن کہہ رہی تھی، جبکہ نجمہ بانو اسے کمرے میں لے چلو کہتی خود بھی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ نوید عثمانی نے پھولوں کی مانند اس کے نازک سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر موتیا گلاب سے بھرے بیڈ پر احتیاط کے ساتھ لٹا دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے نوید عثمانی کا بیڈ روم سارا لوگوں سے بھر گیا تھا۔ نہ جانے کس نے قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلایا تھا، جنہوں نے سخت ذہنی ٹینشن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سکون آور انجیکشن لگا کر جلد ہوش میں آنے کے نوید دیکھ کر چلتے بنے تھے، جبکہ یہاں کے لوگوں کی جان پر بنائی تھی۔ ان بہت سے لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند نوید عثمانی تھا، جس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا تھا۔ آپ لوگ آرام کریں، میں ہوں نا اس کے پاس۔ آرام اور سہولت کے ساتھ اس نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ساتھ خالہ پھوپھوؤں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور اب وہ مسلسل 2 گھنٹے سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ ٹیکا اور نتھ وہ کب کا اتار چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کسمسائی تھی، اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے بالکل آنکھ پیوست تھیں۔
پانی نوید عثمانی نے بہت احتیاط کے ساتھ اسے پانی پلایا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اسے اکا بکا تک رہا تھا۔ کوئی اس طرح کسی کی جان نکالتا ہے، کوئی اتنا بھی کسی کو پریشان کرتا ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا، تم نے مجھے بہت ڈرایا ہے، میں کس قدر ڈسٹرب رہا ہوں تمہیں کیا معلوم۔ دھیرے دھیرے نوید عثمانی کہہ رہا تھا، مگر وہ سن کب رہی تھی، وہ تو ایک بار پھر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں موند چکی تھی۔ دوسری صبح 7 بجے جا کر ایک بار پھر اس نے آنکھیں کھولی اور ڈائریکٹ اس کی نگاہیں نوید عثمانی کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں موند لینا چاہتی تھی، مگر آنکھیں کھولو ہینا، اس بار تم جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہیں۔ وہ اس کے گال دھیرے دھیرے تھپتھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھو، تم نے مجھے کس قدر ڈسٹرب کیا ہے، کس قدر آزمایا ہے۔ اب وہ اس کی پیشانی پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نوید عثمانی کی سرخ آنکھیں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں لیٹا تھا۔ ساری رات ہینا کے چہرے کو تکتے گزار دی تھی اور اب وہی اس سے آنکھیں چار کر رہی تھی۔ تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ ہینا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور پھر ایک بار نگاہیں چرا گئی۔ بھلا اس سے پہلے اس نے اتنی سرخ آنکھیں کب دیکھی تھی؟ ڈر تو لگنا تھا۔ صبح ایک ساتھ سب نے دھاوا بولا تھا، باری باری سب آ کے اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے، جبکہ نوید عثمانی نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ پھر وہ سارا دن نوید عثمانی کی منتظر رہی تھی جو نہیں آیا تھا۔ خالہ امی کو دیکھ کر وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپی کو یاد کر کے اس کی آنکھیں برس رہی تھی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، اس قدر رونے سے پھر طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی ساس نے پیار سے سمجھایا۔ ساری رات ہم میں سے کوئی نہیں سویا اور اب یہ پھر سے رو رہی ہے۔ ساسو ماں کا ناراض لب و لہجہ سن کر وہ سہم کر آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ خالہ امی جا رہی تھی، ساسو ماں سے اجازت طلب کر رہی تھی، جبکہ وہ حسرت سے خالہ امی کو تک رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر رونا آ رہا تھا۔ وہ خالہ امی کو روکنا چاہتی تھی، مگر میں پھر آؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا، میری تنہائی کا تمہیں خوف ہے نا، تو میں تنہا کہاں ہوں، تم لوگوں کا پیار ہے نا میرے پاس۔ پھر سامنے سے الیاس بھی آ جاتا ہے، دل بہل جاتا ہے۔ اور ہاں، اس قدر اوروں کو پریشان ہونا اور کرنا چھوڑ دو۔ خالہ امی کے پیار میں ڈوبی ڈانٹ سن کر وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ نوید عثمانی گہری نیند سو رہا تھا، نہ جانے دن بھر کہاں کیا کرتا رہا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی نہ پوچھ سکی تھی۔ نوید عثمانی نے بیڈ روم میں آ کر اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آتے ہی شاور لینے کے لیے گھس گیا تھا اور پھر شاور لینے کے بعد بیڈ پر چت لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر واقعی میں کچھ دیر بعد اس کے خراٹوں سے بیڈ روم گونجنے لگا۔ اسے خراٹوں کی آواز بہت بری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا دے اور کہے کہ اس طرح کی آواز مت نکالو، مگر گرا محسوس ہو رہی تھی، پر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر پائی تھی۔ البتہ اس نے سوتے ہوئے نوید عثمانی کو بغور دیکھا تھا۔ گندمی رنگت پر ہلکی ہلکی داڑھی، سڈول جسم، وہ اسے اچھا لگا، بہت اچھا، اتنا اچھا کہ بے خودی کے عالم میں نہ جانے وہ کب تک گھورتی رہی۔ 3rd ایئر کے پیپرز بہت نزدیک تھے، تمام ہوش بلائے ان دنوں وہ پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ کسی بھی طرح سال ضائع کرنے کے حق میں نہ تھی۔ نوید عثمانی آفس جاتے ہوئے اسے خود کالج چھوڑ جاتا اور واپسی میں وہ محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ آتی۔ اس وقت بھی وہ مطالعے میں گم تھی جب اس کی بڑی جیٹھانی نے کمرے میں قدم رکھا۔ گھر کے سارے کام دھرے کے دھرے پڑے ہیں اور تم اسٹڈی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ صبح کا ناشتہ میں بناتی ہوں، دن کا کھانا نائمہ، اور رات میں تم پڑھائی کا بہانہ لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ آپا کی باتیں ڈائریکٹ اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اسے اس گھر میں آئے، صرف 20 دن ہوئے تھے۔ 19 سالہ ہینا نے کب کسی کام کو ہاتھ لگایا تھا؟ وہ آج تک کھانا بنانے سے نا آشنا تھی۔ خالہ امی نے کبھی بھی اس سے کھانا نہیں بنوایا تھا۔ وہ کالج سے آ کر سونے کے بعد سینٹر چلی جاتی، وہاں سے آتی تو رات کے 9 بج جاتے۔ ایسے میں اس کے پاس وقت ہی کہاں بچتا تھا، اور اب آپا اس سے کھانا بنانے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ پیپرز میں صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ وہ یکدم سے بہت زیادہ پریشان ہوگی، اور اسی پریشانی میں خالہ امی سے موبائل پر باتیں کرتے کرتے رونے لگی۔ آپ نے مجھے اتنی جلدی کیوں گھر سے نکال دیا؟ میں ابھی پڑھ رہی تھی۔ آپ نے نکاح کر دیا اور موسم نے رخصتی کروا دی۔ مجھے تو کچھ بھی پکانا نہیں آتا، پھر اتنے لوگوں کا کھانا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر نہیں، آپ نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ دوسری طرف خالہ امی تھی جو چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ نوید عثمانی نے حرف بحرف اس کی باتیں ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی موبائل اس کے ہاتھوں سے لے کر آف کر چکا تھا۔ یہ کیا بجو جیسی حرکتیں ہیں؟ کیوں خالہ امی کو پریشان کر رہی ہو؟ وہ پہلے ہی تم لوگوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں، تمہاری باتیں انہیں کس قدر دکھی کر سکتی ہیں، تمہیں احساس ہے؟
وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا خالہ امی کو کہ اتنی جلدی شادی مت کریں، پھر خالہ امی نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری پڑھائی اب بھی نامکمل ہے، کم سے کم بی ایس سی تو کرنے دیتی۔ رشتہ لے کر شادی کر دی۔ مجھے کھانا وغیرہ بنانا نہیں آتا، مجھے پیپرز دینے ہیں، میں کیا کروں؟ آپا نے کہا ہے کھانا بناؤ۔ 3 بجے کالج سے آنے کے بعد بندہ اس قدر تھک جاتا ہے کہ حد نہیں۔ اس پر سے سینٹر جانا اور پھر اسٹڈی، ایسے میں کھانا کب بناؤں گی؟ 19 سالہ ہینا سچ مچ رونے کو ہو گئی تھی۔ بی ایس سی کوئی آسان تو نہیں، شادی ہو گئی ہے تو کیا پڑھائی چھوڑ دوں، کھانا بنانے میں لگ جاؤں؟ کھانا بنانے کے لیے تو ایک عمر پڑی ہے، مگر یہ سال ضائع ہو گیا تو کبھی نہیں آئے گا۔ نوید عثمانی اس سے روتا دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے خالہ امی کے گھر چھوڑ دیں، بی ایس سی کرنے کے بعد میں یہاں آ جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نوید عثمانی چیخا۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ میں کیسے رہوں گا؟ پہلے جیسے رہتے تھے؟ جواب حاضر تھا معصومیت کے ساتھ۔ پہلے کی بات اور تھی یار، پہلے تم نہیں تھی، مگر اب تو تم میری زندگی میں شامل ہو، میری رگوں میں لہو کی مانند دوڑ رہی ہو۔ ان 20 دنوں میں کتنا بدل گیا ہوں تمہیں کیا معلوم؟ باہوں کے سار میں لیتا وہ اس سے پزل کیے جا رہا تھا۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، بقایا میں سنبھال لوں گا۔ اور ہاں، خالہ امی کو الزام دینا بند کرو، وہ تو میں تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ بھلا کون کافی 2 سال، پورے 2 سال انتظار کرتا، جسے دیکھ کر 2 لمحہ گزارنا مشکل تھا۔ اس کی لٹوں کو چھیڑتا، اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں ٹینشن سے پاگل ہو رہی ہوں اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے۔ چھوڑے مجھے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ جذبات لٹاتی نگاہیں، باغی کر دینے والی نگاہیں۔ مجھے پڑھنا ہے۔ کتنی بڑی مشکلوں سے اس کی باہوں کے گھیرے سے آزاد ہوئی تھی اور پھر وہ دوڑ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شام تاریکی میں بدل رہی تھی جب وہ آپی کے گھر میں داخل ہوئی۔ آج کتنے دنوں بعد آپی سے ملنے آئی تھی، یاد نہیں؟ حمزہ ریکا سے دیکھ کر کھل اٹھے تھے، وہ بھی انہیں باری باری باہوں میں لے کر جھوم اٹھی تھی۔ سارم بھائی نے بہت گھٹن کے ساتھ اس کا سلام کا جواب دیا تھا، جبکہ وہ گلے لگ کر اپنی پیاس بجھاتی رہی۔ آپی پہلے سے بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ نوید عثمانی زبردستی سارم بھائی سے باتوں میں مصروف تھا، البتہ ساس نندیں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی جل کڑ رہی تھی۔ وسیم صاحب ان دنوں کراچی نفسیاتی اسپتال میں ایڈمٹ تھے، جن کی کنڈیشن بہت بری تھی۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری، لوگ تیزی کے ساتھ اس مہلک مرض کا شکار ہو رہے تھے۔ مہنگائی نے الگ کمر توڑ رکھی تھی، غربت نے الگ لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مائیں بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور تھی تو باپ بچوں کو زہر دے کر مارنے پر مجبور۔ کتنی ماؤں نے تو بچوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی موت کے گھاٹ اتار لیا تھا۔ کتنے نوجوان لڑکوں نے حالات سے تنگ ہو کر بے راہی اختیار کی تھی، مختی پارٹیوں میں، تنظیموں میں گھس کر جان دے دی تھی۔ کتنے ایسے تھے کہ چپ چاپ پھانسی پر جھول گئے تھے یا پھر زہر پی کر زمانے کی سختیوں سے نجات پا گئے تھے۔ اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی بنا پر بوڑھی ہو رہی ہیں یا پھر خود تنگ ہو کر گھر سے بھاگ رہی ہیں۔ بیٹے کا رشتہ لے کر آنے والے لوگ خدا بن کر فیصلہ کرتے ہیں، خود کو نہ جانے کیا تصور کرتے ہیں۔ لڑکی ٹھکراتے وقت انہیں ذرا بھی رحم نہ آتا۔ اچھی شکل اور صورت کی مالک لڑکیاں بھی انہیں اپنے بیٹے کے لائق نہ لگتی۔ پس پشت جہیز کی ڈیمانڈز، والدین بیٹیاں بیاہ دیں، زمانہ یہی بہت ہے۔ آیا لڑکے کے گھر کو بھرنا کہاں کی شرافت ہے، کہاں کی خدائی ہے؟ ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا ملک کس ڈگر پر جا رہا ہے؟ ہمارے لوگ کس قدر بے بسی کا شکار ہیں؟ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اور ہمارے لیڈر، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے صدر ملک کے دورے کر رہے ہیں۔ عوام بے شک بھوکی مری، اپنی زندگی تو عیش و آرام سے گزر رہی ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، یہ احساس ہی نہیں۔ چیئرمین معاوضے تنگ نے ساری عمر کبھی غیر ملکی دورہ نہیں کیا۔ ضرورت بلکہ نہایت ضرورت پڑتی تھی تو وہ جو ان لائق کو بھجوا دیتے تھے، لیکن وہ بھی بہت کم۔ شروع میں تو ان کے غیر ملکی دوروں کی اوسط کوئی 2-3 دورے سے سالانہ بنتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں عزت کمانے کا راز ملک کو داخلی طور پر مضبوط، خوشحال اور طاقتور بنانے میں ہے۔ چنانچہ وہ دن رات قومی تعمیر میں مصروف رہتے، کیونکہ یہی ان کی اولین ترجیح تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے 1 سال بعد آزاد ہونے والا چین آج دنیا کی بڑی معیشت اور عالمی قوت بن چکا ہے، جبکہ ہمارے لیڈر، ان کی پہلی ترجیح غیر ملکی دورے اور سیر و سیاحت ہوتی ہے، نہ کہ ملک کے داخلی اور قوم کے معاشی مسائل حل کرنا۔ ان دوروں پر غریب ملک کا خزانہ یوں لوٹایا جاتا ہے جیسے یہ مال غنیمت یا پرایا مال ہو۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ملک کے غریب عوام کو پائی کی ضرورت ہے، جو بھوک سے تڑپتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں۔ نوید عثمانی سے ایک بار پھر وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی جب سے آپی سے مل کر آئی تھی۔ آپی کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سارم بھائی کو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی تھی، انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اس پر شعب دور
میں ایک آدمی کا پیٹ پالنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ آیا بچوں کے ساتھ بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی، ان کی خواہشات بڑوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر بچوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کے نازک احساسات سے بھرے دل کو کیسے ٹوٹنے سے روکا جائے؟ وقت سے پہلے بچوں کو کیسے بڑا کر دیا جائے؟ وہ جس قدر سوچ رہی تھی اتنا اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ نوید عثمانی کے سینے پر سر رکھ کے وہ پھر سے گویا تھی۔ ایرانی صدر کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی ذاتی رہائش، سفر اور گھریلو بجٹ پر کس قدر کم خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 1999 میں 85 ملین روپے تھا اور سن 2007 تک بڑھتے 367 ملین روپے ہو گیا تھا۔ رفیق تارڑ کے دور میں قصر صدارت کا خرچہ 75 ملین روپے تھا، جو گزشتہ سال 308 ملین روپے تک پہنچ گیا۔ غیر ملکی دوروں کا یہ حال ہے کہ جناب شوکت عزیز صاحب نے 3 سالہ دور حکومت میں 125 ممالک کے دورے کیے، یا یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے سکندر اعظم صاحب کی مانند دنیا فتح کر لی۔ ہر دورے میں وہ ایک بہت بڑے وفد لے کر جاتے۔ خود سابقہ صدر صاحب اب تک 80 دورے کیے ہیں اور ہر دورے میں کئی ممالک کو کور کرتے۔ ان کے 8 سالہ دورے کے دار کی اوسط کوئی 10 غیر ملکی دورے سالانہ بنتی۔ اتنے دورے تو امریکہ کا صدر اور چین کا وزیر اعظم بھی نہیں کرتا، جو سپر پاورز ہیں اور جن کے بے پناہ قومی مفادات داؤ پر لگے ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا کا نظام صرف ایک پاکستان چلا رہا ہے، جس کے حکمرانوں کو غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں ملتی، غیر ملکی دوروں کے بغیر جنہیں نیند نہیں آتی۔ نوید عثمانی حیران تھا۔ 19 سالہ حنا اس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتی تھی کہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اسے سننا اور مسلسل سننا نوید عثمانی کو اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا۔ وہ دھیرے دھیرے اب اس کے بالوں کو بکھیرتا اپنی پوروں کے لمس ڈسٹرب کر رہا تھا۔ میری باتیں مکمل نہیں ہوئی، وہ کہنے ہی والا تھا کہ اب سوتے ہیں۔ وہ پھر سے بول پڑی، اگر کبھی ان تمام دوروں پر سالانہ خرچ کی تفصیل بتائی جائے نا نوید، تو محسوس ہوگا کہ ان دوروں کی تعداد 1/4 کر کے لاکھوں دیہاتوں اور ہزاروں علاقوں کو صاف پانی مہیا کیا جا سکتا ہے، لاکھوں طلباء کو تعلیم کا خرچ ادا کیا جا سکتا ہے اور لاکھوں غریبوں کو بھوک، بے روزگاری اور خودکشی سے روکا جا سکتا ہے۔ حنا کہہ رہی تھی جبکہ نوید عثمانی نیند سے بے حال ہوتا، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے روٹھ نہ جائے، صرف اس خیال سے۔ سو جائے نوید۔ آخر حنا صاحبہ کو شوہر کی حالت پر ترس آ ہی گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اب وہ خود نوید کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد غافل ہو گیا تھا۔ سمرا کی ماما مر گئی تھی۔ سمرا اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ پاپا کی وجہ سے ماما مر گئی۔ وہ سارا الزام اپنے پاپا کے سر دھر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں سمرا، وہ اتنی ہی زندگی لے کر آئی تھی۔ اس نے سمجھانا چاہا تو وہ بھڑک اٹھی، تمہیں کیا معلوم یہ مرد کتنے کمینے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہر مرد کمینہ نہیں ہوتا، ہر مرد بے وفا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح ہر عورت پارسا نہیں ہوتی۔ اچھے اور برے لوگوں سے مل کر ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر یہاں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی ناپید نہیں ہوئے ابھی؟ وہ ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی، تم نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرد کو قریب سے دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور اس ایک مرد کو پرکھ کر تم سارے مردوں کو الزام نہیں دے سکتی۔ سارے مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر سارے مرد بیویوں کو چھوڑ دیتے تو وہ کون لوگ ہیں جو آخری دم تک بیوی کا ساتھ نبھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں؟ تم کچھ بھی کہو، نفرت ہے مجھے مرد کے نام سے، مرد کے وجود سے گھن آتی ہے مجھے انہیں دیکھ کر۔ وہ ایک بار پھر جذباتی ہو رہی تھی۔ پیپر شروع ہو کر ختم بھی ہو گئے تھے، جبکہ سمرا نے ایک پیپر بھی نہیں دیا تھا۔ مردوں کے نام سے ان کے وجود سے شاکی رہنے والی سمرا انصاری اس وقت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سمرا کو بڑی مشکلوں سے آرام قائل کیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ تنہا اس گھر میں کیسے رہتی؟ سو اس نے فیصلہ کیا اور اس نے ولید سے بات کی تھی اور ولید کو سمرا سے ملایا تھا، اور ولید صاحب وہ تو شاید پہلی نظر میں اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ سمرا کا معصوم سوگوار حسن ڈائریکٹ دل پر اثر کر گیا تھا۔ معاملہ ولید خود ہی سنبھال لے گا، اس خیال کے آتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ محبت الفت سے بھرے دل رکھنے والا ولید یقیناً ایک دن سمرا کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، اس بات کا وہ 100% یقین رکھتی تھی۔ میرے دیور جی کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ سمرا اور ولید کو ایک ہوئے صرف 3 ماہ ہوئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں ولید نے اس سے اتنی محبت کی تھی، اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ بدلنے لگی تھی، اس کے جذبات اور احساسات بدلنے لگے تھے۔ ولید اسے سمرا کے پل پل کی خبر دیتا، سمرا کس وقت اسے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، کب کب اس کا خیال رکھتی ہے، کس قدر بے چینی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور جب اسے ذرا بھی آفس سے آنے میں دیر ہو جائے، اور یہ اور بات ہے کہ وہ کبھی بھی زبان سے اقرار نہیں کرتی، کبھی کچھ نہیں کہتی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا سارا پول کھول دیتی۔ رات میں گھر نہیں آؤں گا، دوست کے گھر رات گزار کر آفس چلا جاؤں گا، 11 بجے رات تک انشاءاللہ سوؤں گا، آپ
اپنی نک چڑی دوست کا خیال رکھنا، اور ہاں اگر ذرا بھی روئے تو مجھے اس وقت بتا دینا بھابھی، میں اس وقت سارے کام چھوڑ کر لوٹ آؤں گا۔ کل صبح جاتے ولید سے باخبر کر گیا تھا، ساتھ اس کی مسکراہٹ کہ دیکھنا بھابھی، یہ جو تمہاری دوست ہے نا، اس کی ساری نفرت منٹوں میں آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ نفرت تو اسی دن اس کے دل سے مٹ گئی تھی جب کہتے کہتے وہ رکا تھا۔ خیر اب اس کا تڑپنا بھی ملاحظہ فرما لینا کس قدر یقین سے کہہ رہا تھا وہ۔ ہنا کل شام سے اسے نوٹ کر رہی تھی، 6 بجے کے بعد سے سمرا اسے کی منتظر تھی، بار بار اس کی نگاہیں برونی گیٹ پر ٹکرا کر پڑ رہا تھی، اس کے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ پھر سائے رات وہ اس کی منتظر رہی، اس کا تڑپنا اور زبان سے اقرار نہ کرنا۔ ہنا کا بارہا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے، مگر پھر آپ نے اگر میرے ساتھ غداری کی نا، اگر میری پلاننگ کو خراب کیا نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ولید کی شاید اس دھمکی کا اثر تھا جو وہ لب کھولتے کھولتے رہ جاتی۔ ساری رات سمرا نے جا کر گزاری، ساری رات اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی، اور پھر صبح اس کی سوجی آنکھیں۔ ناشتہ بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، سارا دن بلائی پھرتی رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ شام 6 بجے تک اسے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول رکھا، اور پھر گھڑی نے جیسے ہی 7 بجائے وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ میں اس قابل نہیں ہوئی نا، میں اس قابل نہیں، شاید میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ رونے کے درمیان وہ یہ بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ ہنا مسکرا رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے میں نے ولید کا بہت دل دکھایا ہے، میں نے ولید کو بہت تنگ کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جائے۔ مجھے بتا کر تو جاتے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے سمرا، وہ کہیں پھنس گیا ہوگا، پھر بھی مجھے بتا کر جاتے، مجھے بتانا تو تھا۔ میں کل سے اس قدر پریشان ہو رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا، آئے گا تو کان پکڑوں گی۔ ایسے ہی یارا، کہیں تمہیں میرے دیور جی سے محبت وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ کل سے میں جس قدر پریشان ہوں ہنا، کل میں ساری رات جاگتی رہی ہوں، اگر اسے ہی محبت کہتے ہیں تو شاید ہو گیا۔ ہنا نے ایک زوردار نعرہ بلند کیا، جبکہ سمرا صاحبہ اس اقرار پر اب شرمندہ دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شوہر سے محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں، پھر تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ولید نے تمہیں سرتا پیر بدل دیا ہے، تمہارے خیالات، تمہارے احساسات۔ کہو آج کیا کہتی ہو ان کے بارے میں؟ میں صرف یہی کہوں گی ہنا کہ نصیب اپنا اپنا، ولید میرے نصیب کا ستارہ تھا، ایک روشن چمکتا ستارہ، پھر وہ مجھے کیسے نہ ملتا؟ میں کہاں تک اس کی محبت سے دامن بچاتی کہ وہ تو سرتا پیر محبت ہے، صرف محبت۔ ارے واہ، بیوی صاحبہ نے کچھ زیادہ ہی میری تعریف کر دی۔ خوشی سے میں پاگل نہ ہو جاؤں، صدمے سے بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ پزر کر دینے والی نگاہیں جن میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن تھا، سمرا کو تک رہی تھی۔ آؤ پیار کر لیں، نہ جانے باہر کون گانے سن کر اپنے شوق پورے کر رہا تھا۔ سمرا ولید کی نگاہیں ایک ساتھ ٹکرائی، اور پھر سمرا کی نگاہیں ولید کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پہلے جھک گئیں۔ نوید عثمانی نے دھیرے سے اپنی متاع حیات کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس بوسے کا لمس تھا شاید جو وہ دھیرے سے آنکھیں کھول رہی تھی۔ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور اب نوید عثمانی نے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی اس بوسے کو، اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میجر آپریشن نوید عثمانی سن کر ہی پریشان ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹرز اور امی کے سمجھانے پر اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ سو بیٹے کی آمد کا سن کر ہی 1 منٹ کی تاخیر کیے بنا وہ ہنا سے ملنا چاہتا تھا، پھر بھی ڈاکٹرز نے 2 گھنٹے لگا دیے تھے اسے ہنا سے ملوانے میں، اور اب ماں بن کر وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ نوید اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آج ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی، آج وہ اور ہنا ایک ہو گئے تھے۔ میں ہنا کے پاس ہوں، ہنا کو پریشان نہیں ہونا ہے، نوید کے الفاظ ہنا کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ اور یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا محبت زست کا سفر، اس کی رائٹر ہے عائشہ صدیقہ۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ ایک چھوٹا سا ناول تھا، اور اس میں ایک میسیج تھا جیسے آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹائپ کے بھی ناول پسند آئیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ آج شاید چاند رات ہو تو بھرپور اپنی عید کی تیاریاں کیجیے، اور میری دعا ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی اور خوشیوں بھری گزرے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔